نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا آغاز کیا ہے، وہ تصوف ہے کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور نظریہ تصوف کیا ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں تصوف کیا ہے اور تصوف کی لغوی تحقیق کے بارے میں بحث کی گئی، تو انشاءاللہ العزیز اس لیکچر میں اب تصوف کی اصطلاحی تعریف اور تصوف کا نظریہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنمائی اور پیار سے اور اہل بیت علیہم السلام کے صدقہ سے اور میرے مرشد کریم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے اور میرے بزرگوں کے فیض سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں تصوف کی اصطلاحی تعریف کی جانب۔ سب سے پہلے حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصطلاحی تعریف کو بیان کرتے ہیں کہ داتا صاحب اپنی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ التصوف اقامت الاحوال مع الحق، تصوف احوال کو حق کے ساتھ قائم رکھنے کا نام ہے، یعنی تصوف اس طرز زندگی کا نام ہے جس میں بندہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر اپنے معبود و محبوب حقیقی کے ساتھ بے لوث رشتہ قائم کر لے۔ نتیجتاً اس تعلق کی وجہ سے بندہ روحانی روح کی جتنی بھی کیفیات ہیں ان سے لذت اور لطف و کیف حاصل کر سکتا ہے، جسے علامہ اقبال کی زبان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب جن خوش نصیب لوگوں کو محبوب حقیقی کا وصال حاصل ہو جاتا ہے، وہ کتنی بلندیوں پر جانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق بخشتا ہے، ان کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان لوگوں کو چن لیتا ہے جنہیں اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، اپنے لیے چن لے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے کہ اسے میں آزما کر بھی دیکھوں کہ یہ ظاہر میں تو لگا ہے لیکن اس کا باطن کتنا سنورا ہے۔ تو یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے شروع کیا ہے تاکہ ہم تصوف کو عام کر سکیں، تعلیمات صوفیہ کرام کو عام کر سکیں۔ تصوف کی اصطلاح میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام، ان کا قول ہے کہ تصوف حقائق کو لینا اور مخلوق کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جانے کا نام ہے۔ حضرت ذکریہ انصاری کا قول بھی ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس سے ابدی سعادت کے حصول کی غرض سے تزکیہ نفس، تصفیہ اخلاق اور تعمیر ظاہر و باطن کا طریقہ معلوم کیا جاتا ہے۔ مرشد کریم پیران پیر، پیر پیراں، غوث الثقلین حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں ذرا آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو آفات نفس سے پاک، اس کے دفاع سے خالی، اس کے اچھے راستوں پر چلنے والا اور حقائق سے متمسک ہو
اور مخلوق میں سے کسی کے ساتھ بھی دلی وابستگی نہ رکھے، وہ تصوف کہلاتا ہے، وہ صوفی کہلاتا ہے، اس راہ پر چلنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے تصوف پر 1000 سے زائد تعریفات کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ بن سعد یمنی یافعی فرماتے ہیں، تصوف وہ کشف ہے جو اسرار پر وارد ہو کر بندے کو اچک لے جاتا ہے، اس کے مال و دولت کو لوٹ لیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں موجود رہتا۔ اسی طرز پر شیخ ابو المغیث یمنی اشارہ فرماتے ہیں، اہل حضوری 4 قسم میں ہوتے ہیں۔ پہلا، وہ جن کو خطاب ہوا تو وہ سراپائے کان بن گئے۔ دوسرے، وہ جنہیں مشاہدہ کرایا گیا تو وہ سراپائے آنکھ بن گئے۔ تیسرے، وہ جنہیں تجلی کے انوار نے ختم کر دیا۔ چوتھے، وہ جو شفاعت کی زبان بن گئے، اور فرماتے ہیں یہی وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو شفاعت کی زبان بن گئے۔ واہ! تو یہ تھی جناب والا اصطلاحی تعریف۔ تصوف کو اصطلاح میں اس طرح سے صوفیاء کرام نے، اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر سید الطائفہ، جن کا لقب سید الطائفہ ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تصوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ اللہ تجھ کو تیری ذات سے فنا کر دے اور تجھ کو اپنی ذات سے متعلق کر کے زندہ رکھے، نیز فرمایا کہ ما سوا اللہ سے تعلق ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے، یعنی قلب کی تمام توجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی کچھ بنیادیں بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصوف کو 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب وہ 8 حصے کیا ہیں؟ ان میں سب سے اول سخاوت ہے۔ اب ان 8 حصوں کو انبیاء کرام علیہ السلام سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سخاوت جو پہلا حصہ ہے، فرمایا گیا کہ سخاوت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ان کی سخاوت یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو وہ اس پر راضی ہو گئے، اور یہ ان کی سخاوت تھی کہ وہ سخی ہو گئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح دوسرا مقام رضا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر فائز تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح ہونے پر راضی ہو گئے۔ انہوں نے آگے سے کچھ بھی حجت نہیں کی کہ بابا جان آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، نہیں، فقط یہ کہا کہ جس میں آپ کا رب راضی ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ تیسرا مقام صبر کا ہے جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال بیماری میں کاٹے، اس کے بعد ان کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ تو نبی ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک بیٹھ کر اس کی نعمتیں ہی تو کھائی ہیں، اب اگر اس نے میرے اوپر بیماری ڈال دی ہے تو میں اس پر صبر کروں گا کیونکہ یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام۔ چوتھا مقام اشارہ ہے جس کو حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ایسا کہ معلوم ہے آپ کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے، لیکن اس کے لیے شرط رکھی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے ذریعے کلام کرو گے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی طرح کیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ چوتھا مقام غربت کا ہے جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے رہے لیکن اپنوں سے بیگانہ رہے۔ اسی طرح چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ گدڑی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صوف کا لباس پہنا، اون کا لباس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صوف کا لباس پہنتے تھے، اس لیے انہیں جو ہے وہ گدڑی کے ساتھ منسوب کیا گیا۔
7واں مقام سیاحت کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ایک پیالہ رکھتے تھے اپنے پاس اور ایک کنگھی رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص 2 ہاتھوں کو ملا کر پانی پی رہا ہے تو انہوں نے اس پیالے کو بھی توڑ دیا، کیونکہ وہ ایک طریقہ مل گیا کہ اچھا جی ایسے بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بالوں کی کنگھی انگلیوں سے کر رہا ہے تو انہوں نے اپنی کنگھی بھی توڑ دی کہ ہم بھی ایسے بھی کنگھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی اتنی جو ہے وہ اسے ہم فقر بھی کہہ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ 8واں مقام اور سب سے بلند مقام فقر کا ہے، جو کہ آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی پوری کائنات کے خزانوں سے نواز دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور یہی فرماتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے فقط تیری رضا چاہیے۔ اپنے ذریعہ تصوف کے اوپر تھوڑی سی بحث کرتے ہیں کہ نظریہ تصوف کیا ہے۔ تو نظریہ تصوف یہی ہے کہ ہر چیز سے بری الذمہ ہو کر اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہونا، اور ہر وہ چیز جو محبوب کی یاد سے غافل کر دے اس چیز کو ترک کر دینا۔ اب وہ محبوب آپ کا فقط آپ کا شیخ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دونوں محبوب ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی راہ میں کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کو ان کی یاد سے غافل کرے اسے ترک کر دینا، یہ نظریہ تصوف ہے۔ اب اسی پر حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ نظریہ تصوف کی ایک بہت اہم اس کا جز ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کہ انہوں نے فرمایا بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جو ہے تو ظاہر میں مرد لیکن حقیقتاً عورت ہے، اور دوسرا وہ شخص جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے بلکہ مخنث ہے، اور تیسرا وہ شخص جو حقیقتاً مرد ہے۔ اب ایسا کیوں فرمایا؟ ایسا فرمایا اس لیے فرمایا کہ جو مرد ظاہر میں مرد ہے لیکن حقیقت میں عورت ہے، وہ صرف جو ہے وہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگا ہے، وہ دنیا کی خواہشات کو چاہتا ہے، آخرت کی خواہشات کو نہیں چاہتا کہ مجھے آخرت میں جو ہے یہ ملے وہ ملے، اس کو اس سے غرض نہیں، بس دنیا کی خواہشوں میں لگا ہے، وہ حقیقتاً مرد نہیں بلکہ وہ عورت ہے۔ اور دوسری قسم میں فرمایا کہ وہ شخص جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے بلکہ مخنث ہے، اس کی مثال اس طرح دی کہ وہ شخص دنیا کی بھی خواہشات، دنیا کی لذات، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں وہ چاہتا ہے، اور آخرت کی بھی جو لذات ہیں جو نعمتیں ہیں انہیں بھی چاہتا ہے، اس کو مخنث کا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کو بھی چاہنے والا کیا شخص، اسے بھی آپ مخنث کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تیسرے پوائنٹ میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حقیقی مرد وہی ہے جو نہ دنیا کی لذات کو چاہتا ہو نہ آخرت کی لذات کو چاہتا ہو بلکہ فقط اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہو۔ یعنی وہ نعمتیں بے شک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اس میں لگ جانا، اس میں اتنا محو ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ تو صوفیاء کرام نے اتنی سی بات پر بھی توجہ دی ہے کہ اگر اتنی چھوٹی سی بھی چیز، خواہ وہ اللہ کی نعمت ہو خواہ وہ نعمت نہ ہو، اگر وہ اللہ کی یاد سے، اپنے محبوب کی یاد سے غافل کر دے تو اسے بھی ترک کر دو۔ اسی طرح قرآن نے بھی یہ تصور دیا ہمیں کہ مردانگی کسے کہتے ہیں، تو فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد تو وہ ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی،
یعنی یہی حقیقی مرد ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہر وہ چیز جو انہیں خواہ فائدہ دیتی ہو خواہ نقصان دیتی ہو خواہ جو مرضی چیز فراہم کرتی ہو تو وہ اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، یعنی حقیقی مرد وہی ہیں۔ اسی طرح حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام تصوف میں اتنا بلند ہے کہ جنہیں عرفائے کاملین و عرفائے واصلین میں کمال درجہ حاصل ہے۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے جلیل القدر شاگرد حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اکابر علماء و اکابر تابعین میں سے آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہوتی تھی، جب میں نے معرفت کے درجات حاصل کرنے ہوتے تھے، میں نے معرفت کی میں نے خدمت میں پیش ہونا ہوتا تھا، جب میں نے جس کی خدمت میں نے پیش ہونا ہوتا تھا تو وہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ تھی، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ انہیں اتنا بلند مقام حاصل تھا کہ وہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے آگے ایک قطرہ بھی پورا نہیں پایا، اور میں نے انہیں اپنے آگے سمندر پایا، معرفت کا سمندر بہہ رہا ہے، اور میں ان کے آگے اتنا ادنا سا قطرہ بھی نہیں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں جب میں نے سننی ہوتی، اپنے محبوب کی باتیں سننی ہوتی، تو میں اس محبوب اللہ کی بندی کے پاس چلا جاتا کہ وہ اللہ کی اتنی محبوب بندی تھی کہ وہ اللہ کے اتنے قریب تر تھی کہ میں اس کے آگے بالکل بھی ادنا سا قطرہ بھی نہیں تھا۔ کیونکہ اس طرح ملتا ہے نا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ایک ندی کے کنارے آئیں، ٹھیک ہے، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے رابعہ تمہیں پتہ ہے میرا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرا مقام اتنا ہو چکا ہے کہ میں سمندر اس پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہ مسکرائیں، کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے، تم پانی کے اوپر مصلی ڈال سکتے ہو تو میں ہوا کے اوپر مصلی ڈال کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہوں۔ وہیں پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو اندازہ ہوا کہ واہ یہ مقام ہے اصل۔ تو کتب میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ میں نے بات پہلے کی تھی، میں اس کی طرف لوٹ کر آ رہا ہوں اور یہ اس واقعے سے ثابت ہو جائے گی کہ میں نے بات کی تھی کہ ہر وہ چیز خواہ وہ اللہ کی نعمت ہو، اگر وہ اللہ کی یاد میں رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کی راہ میں رکاوٹ بانی ہے تو اسے بھی ترک کر دینا، یہ صوفیاء کا شیوا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے جو کتب حدیث میں مذکور ہے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ لے کر چل پڑیں اور فرمانے لگیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس ڈر سے کرتے ہیں، اور وہ ڈر دوزخ کا ڈر ہے کہ کہیں ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں اگر اللہ کی عبادت نہ کریں، تو میں ان کی عبادت یعنی ان کو میں ان کے اوپر یہ آگ مسلط کرنے جا رہی ہوں کہ وہ غلط راہ پر ہیں۔ اور فساد ہی فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جو جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس جنت کو جا کر جلا دوں جس جنت کی خاطر وہ اللہ کو چاہتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی خواہش کے، فقط اللہ کو اللہ کا ہو کر ہی چاہنا صوفیاء کا شیوا ہے۔ تصوف بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، اور نظریہ تصوف بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا ہو کر ہی چاہا جائے۔ تعالیٰ کے محبوب فقط حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ فرمایا حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں،
جس سے وہ بات کرتا ہے، جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کا قلب بن جاتا ہوں جس سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب ترین بندہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ تو صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ تصوف کے اوپر رہ کر ہمیں دین اسلام اور شریعت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور صوفیاء کرام کا یہی مقصد ہے، یہی مقصد شروع سے اوائل دور سے چلتا آ رہا ہے کہ تصوف کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کی ظاہری صفائی کے ساتھ باطنی صفائی بھی ہو، کیونکہ جب تک باطنی صفائی نہیں ہوگی تو ظاہر میں لذت نہیں آئے گی، اور وہ ظاہر میں وہ مقام نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو مقام رکھا ہے، اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہی توفیق بخشتا رہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے کہ ہم اسی طرح آپ کے لیے مختلف موضوعات پر جو ہیں وہ لیکچرز لاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔